آیا صوفیہ کو 1500 سال پہلے بازنطینی دور میں گرجاگھر کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ 900 سال بعد سلطنت عثمانیہ کی فوج نے استنبول پر قبضہ کیا اور اسے مسجد میں تبدیل کر دیا۔ تقریباً 80 سال قبل خلافت عثمانیہ ختم ہوئے تو اسے عجائب گھر بنا دیا گیا۔ یہ معروف عمارت استنبول کے پیٹ ڈسٹرکٹ میں سمندر کے کنارے واقع ہے۔ بازنطینی بادشاہ جسٹینین اول نے اس کی تعمیر کا حکم 532 میں دیا تھا، جب اس شہر کا نام قسطنطنیہ تھا۔ یہ بازنطائن سلطنت، جسے مشرقی رومی سلطنت بھی کہا جاتا ہے، کا دارالحکومت بھی تھا۔ رومن مورخ ٹیسٹس کے مطابق آیا صوفیہ یعنی چرچ آف دا ہولی ویزڈم آف کرائسٹ بازنطینی شہر ایکروپولس میں اسی مقام پر قائم کیا گیا تھا جہاں اس سے پہلے بھی 2 گرجاگھر بنائے گئے تھے۔ رومن بادشاہ کانسٹنٹائن نے 4 صدی میں شہر کا نام تبدیل کر کے کانسٹینٹینوپل یا قسطنطنیہ رکھ دیا اور سلطنت روم کا دارالحکومت اسی شہر میں منتقل کر دیا۔ کانسٹنٹائن اس شہر کو ایسا بنانا چاہتے تھے کہ لوگ روم کو بھول جائے۔ پہلی بار آیا صوفیہ کو سن 360 میں کانسٹنٹائن کے بیٹے کانسٹینٹینیس II نے کھولا، لیکن سن 404 میں فسادات کے دوران اسے جلا دیا گیا۔ اس کے بعد تھیوڈوسیس II نے سن 405 میں اسے دوبارہ تعمیر کیا، لیکن سن 532 میں ہونے والے فسادات میں اسے ایک مرتبہ پھر نظریاتش کر دیا گیا۔ اس جلی ہوئی عمارت کی کچھ باقیات موجودہ مسجد کے باغ میں موجود ہے۔ فسادات میں جلائے جانے کی کچھ دنوں بعد بادشاہ جسٹینین نے اسے دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا اور اس طرح وہ چرچ تعمیر ہوا جو اگلے کئی 100 برسوں کے لیے دنیا کا سب سے بڑا گرجاگھر رہا۔ جسٹینین اس عمارت کو پہلے سے زیادہ شاندار اور پرشکوہ بنانا چاہتے تھے، جو سلطنت روم کی طاقت اور مزاحمت کا واضح اعلان اور علامت ہو۔ جسٹینین نے اس کے لیے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ اس عمارت کی تعمیر کے لیے افریقہ، ایشیا اور یورپ سے چیزیں منگوائی گئی۔ ایک داستان کے مطابق اس کے دروازے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے ٹکڑوں سے بنائے گئے ہیں۔ جسٹینین حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح ہیکل بنانا چاہتے تھے۔ جب وہ آیا صوفیہ میں پہلی مرتبہ داخل ہوا تو اس نے جوش سے نعرہ لگایا، میں نے تمہیں ہرا دیا سلیمان۔ اس کیتھیڈرل یا چرچ کی تعمیر کے لیے جسٹینین نے اس وقت کی بہترین ماہرینی تعمیرات کی خدمات حاصل کیے۔ ان ماہرین نے اسے 6 سال سے کم عرصے میں مکمل کر دیا۔ یہ اس لحاظ سے ایک کارنامہ تھا کہ قرون وسطیٰ کے زمانے کی ٹیکنالوجی اور کاریگروں نے پیرس کے کیتھیڈرل نوٹرڈیم کو تقریباً 1 صدی میں مکمل کیا تھا۔ آیا صوفیہ کی یہ مضبوط اور پرشکوہ عمارت شہر کے منظر پر چھا گئی اور اس کا 33 میٹر قطر والا گنبد دنیا کا سب سے اونچا گنبد قرار پایا، جو زمین سے 55 میٹر اونچا تھا۔ لیکن 26 سال بعد ایک زلزلے میں یہ زمین بوس ہوا۔ بادشاہ نے فوراً ہی اس کی مرمت کا حکم جاری کیا۔ اس بار اس کو بڑی شاندار طریقے سے بنایا گیا۔ گنبد میں بہت ہلکی اور پتلی اشیاء استعمال کی گئی، جس کی وجہ سے جب اس میں سینکڑوں موم بتیاں جلائی جاتی تھی تو سینٹ صوفیہ کا یہ گنبد رات میں دور سے جگمگاتا ہوا نظر آتا تھا۔
قسطنطنیہ نہ صرف دفاعی لحاظ سے اہم تھا بلکہ دنیا کے امیر اور اہم شہروں میں سے ایک تھا، اور آیا صوفیہ اس کا روحانی مرکز یا دل تھا۔ صدیوں تک رومن کیتھولک دنیا اور بازنطینی سلطنت کے درمیان مذہب کی بنیاد پر تنازع کا باعث رہا۔ آخر میں مغربی حملہ آوروں کے لیے قسطنطنیہ ایک ایسا شہر بن گیا جسے حاصل کرنے کی خواہش کو روکنا بہت مشکل تھا۔ سن 1204 میں جب یورپی حملہ آوروں نے اس شہر پر دعویٰ بولا تو مسیحیت کی مشرقی اور مغربی گروہوں کے درمیان جنگ نے شہر کو تاراج کر دیا۔ آیا صوفیہ ایک کیتھولک چرچ تو بہت کم عرصے کے لیے رہا، لیکن حملہ آوروں کی کارروائیوں کے نتائج بہت دور اور گہرے تھے جو مشرق میں عیسائیت کی تباہی کے براہ راست ذمہ دار تھے۔ سن 1452 تک بازنطینی یا مشرقی رومن سلطنت سکڑ کر صرف قسطنطنیہ تک رہ گئی تھی۔ حالانکہ شہر کا دفاع مضبوط تھا، لیکن یہ ایک ایسا مسیحی جزیرہ تھا جسے مسلم ترکوں کی سلطنت عثمانیہ نے گھیرا ہوا تھا۔ ترک سے پسالار سلطان محمد فاتح نے شہر کے دفاع کو تباہ کرنے کی ٹھان لی اور 22 اپریل سن 1453 کو ترک فوج نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کرنے کے لیے روانہ ہوئی۔ 5000 بازنطینی فوج کو 2 لاکھ عثمانی فوج کا سامنا تھا۔ عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور بیماروں نے آیا صوفیہ کے عظیم دروازوں کے پیچھے پناہ لے رکھی تھی۔ سلطان محمد فاتح نے 50 روز تک شہر پر مسلسل بمباری کی۔ اس کے پاس دنیا کا سب سے جدید توپ خانہ تھا۔ قسطنطنیہ کے لیے یہ تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز تھا۔ شہر کا نیا نام استنبول ہوا، جو ایک مسلم شہر اور سلطان محمد کی سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بن چکا تھا۔ اس مرتبہ بازنطینی تعمیر کے لیے اس کا اپنا انداز بدلنا ہی اس کے بچاؤ کا طریقہ تھا۔ کیتھیڈرل کی عمارت مسجد بن گئی۔ عمارت میں کسی بنیادی تبدیلی کی بجائے اس کی ہر کونے میں ایک مینار بنا دیا گیا۔ آیا صوفیہ کے اندر اللہ، پیغمبر اسلام اور ان کے نواسوں کے نام آویزاں کر دیے گئے۔ عیسائیت سے منسلک نقش و نگار کو چھپا دیا گیا، لیکن سب سے اہم تبدیلی محراب کی تعمیر تھی تاکہ مسلمان قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکے۔ ترکی میں نوجوان اناطولیہ نامی ایک تنظیم نے مسجد کے میدان میں فجر کی نماز کی مہم چلائی، جو آیا صوفیہ کی مسجد بحالی کے مطالبے پر مبنی تھی۔ لیکن اس وقت کے وزیر اعظم کے مشیر نے بیان دیا کہ ابھی آیا صوفیہ کو مسجد میں بحال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ 10 جولائی 2020 کو ترکی کی عدالت عظمیٰ نے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کی قرارداد کو منظور کر دی اور عجائب گھر کی حیثیت منسوخ کر کے سرکاری طور پر مسجد بحالی کا فیصلہ صادر کیا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے آیا صوفیہ کی مسجد بحالی کے فیصلے پر دستخط کر دیے۔